دنیا میں موجود ہر شخص ایک خاندان، ملک اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے رہن سہن کے طریقوں، رواج رسومات، خوراک اور لباس اس مذہب کی عکاسی کرتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان میں رہنے والی زیادہ تر اکثریتی آبادی کا تعلق مذہب اسلام سے ہے، جبکہ ہندوستان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ بت پرستی سے تعلق رکھتے ہیں اور یورپی لوگوں کی زیادہ تر آبادی مذہب عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو وادی کیلاش کے بارے میں ہے۔ وادی کیلاش کے لوگ ہر لحاظ سے اپنی پہچان میں منفرد ہیں۔ وادی کیلاش کے لوگوں کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ وادی کیلاش کے لوگ کسی بچے کی پیدائش اور کسی کے مرنے پر کیا کرتے ہیں؟ وادی کیلاش کے لوگوں کا شادی کرنے کا منفرد طریقہ۔ لیکن وادی کیلاش اور وادی کیلاش کے لوگوں کے بارے میں مکمل تفصیل سے جاننے کے لیے کائنڈلی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور نئے آنے والے ان تمام ویورز سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ ہندوکش کے جنوب میں واقع ایک قبیلہ جسے کیلاش یا کافرستان بھی کہا جاتا ہے، چترال شہر سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد ہے، جسے 2 گھنٹے کی مسافت سے طے کیا جا سکتا ہے۔ کیلاش قبیلہ 3 وادیوں پر مشتمل ہے، جس میں رمپور، بریر اور بمبورت شامل ہیں۔ آبادی کا زیادہ تر حصہ بمبورت میں آباد ہے، یعنی کہ 4000 سے زائد نفوست پر مشتمل ہے، جبکہ رمپور میں 800 نفوس آباد ہیں۔ جبکہ بریر، جس کا ایک راستہ افغانستان کے صوبہ نورستان کی طرف سے نکلتا ہے اور دوسرا پہاڑی راستہ بمبورت کی طرف نکلتا ہے، کہا جاتا ہے کہ 2000 سال قبل ان کے آباء و اجداد شام سے نقل مکانی کر کے اس وادی میں آباد ہوئے، جبکہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ کی آمد سے قبل کیلاش قبیلے کے قدیم باشندے کنر سے اسمر ویلی کے درمیان پہلے سے ہی آباد تھے۔ شاید اسی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کیلاش مذہب قدیم ہندوستانی مذہب سے جا ملتا ہے۔ دوستوں، کیلاش قبیلے میں رہنے والے کیلاشی لوگوں کی زبان سنسکرت اور فارسی کو ملا کر بنتی ہے، جس کو کیلاشو بھی کہا جاتا ہے۔ کہ مقامی آبادی میں رہنے والے لوگوں کو اردو، پشتو اور اس طرح کی مختلف زبانوں کی بھی آگاہی موجود ہے۔ قاتل حسیناؤں کی اس وادی میں زیادہ تر اکثریت کا تعلق آگ پرستی سے ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کر رکھا ہے۔ دوستوں، دور حاضر میں کیلاش عورتیں بہت تیزی سے اسلام قبول کر رہی ہیں۔ دوستوں، کیلاشی عورتیں لمبی اور کالے سیاہ رنگ کے لباس پہنتی ہیں، جس پر مختلف رنگوں اور دھاگوں کے استعمال سے ہاتھ کی کڑھائی، موتی، سپیاں، گھونگھے اور مختلف رنگوں کے پر لگے ہوتے ہیں۔ کیلاشی عورتیں اپنے لباس کو مکمل کرنے کے لیے ایک منفرد طرح کی ٹوپی بھی پہنتی ہیں۔ تو دوستوں، وادی کیلاش میں رہنے والے لوگوں کی عام خوراک دودھ، روٹی اور پنیر ہے، جبکہ سردیوں میں خشک میوہ جات اور موسمی شراب کا اسٹاک ہر گھر میں موجود رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بیل اور بکرے کا گوشت یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی مرغوب غذا میں شامل ہے۔ دوستوں، پاکستانی معاشرے کے برعکس مردوں اور عورتوں کا ملاپ برا نہیں سمجھا جاتا۔ شادی کے لیے لڑکے کو من پسند لڑکی بھگا کر لے جانے کی مکمل طور پر اجازت ہوتی ہے۔ شادی لڑکے کے خاندان والے لڑکی کے خاندان والوں اور گاؤں کے معزز لوگوں کو اس بات کی اطلاع کرتے ہیں، جس پر لڑکی کے خاندان والے لڑکی سے تصدیق کرتے ہیں کہ آیا وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے یا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی کی گئی ہے، اور اگر اس واقعے میں لڑکی کی مرضی شامل ہوتی ہے تو لڑکی کے ماں باپ اس رشتے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں لڑکی والوں کی جانب سے ایک دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں لڑکے کی اہل و احباب اس شادی میں شرکت کرتے ہیں، جبکہ تمام خرچہ لڑکے والوں کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں لڑکی کے گھر آتا ہے، جس میں لڑکے کے گھر والے ماموں کو ایک بیل اور ایک بندوق تحفے کے طور پر دیتے ہیں، اور اس طرح تحائف کا تبادلہ کافی دن تک چلتا ہے۔ دوستوں، آپ کو ایک حیران کن بات بتاتے چلیں کہ وادی کیلاش میں
اگر من پسند لڑکی شادی شدہ ہے تو اس کو بھی بآسانی طور پر بھگایا جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت مزید اپنے شوہر کے ساتھ اور نہیں رہنا چاہتی تو کوئی بھی لڑکا اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اور اس لڑکی کی دوبارہ ہونے والی شادی کی دعوت میں لڑکی کے خاندان میں سے آئے ہوئے ہر فرد کو لڑکی کا نیا شوہر فی 2000 روپیہ ادا کرتا ہے، یعنی کہ خاندان میں موجود ہر شخص کو 2000 روپیہ جرمانہ ادا کرنا۔ دوستوں، کیلاش مذہب میں خدا کا تصور تو موجود ہے، لیکن کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کا کوئی تصور موجود نہیں۔ کیلاش قبیلے کی تینوں وادیوں میں ایک خاص مقام عورتوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے جس کو بشالی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی مرد کو اس مقام کو چھونے کی اجازت نہیں۔ کیلاشی عورتیں بالغ ہو جانے پر اپنے ان مخصوص ایام میں 6 سے 7 روز تک بشالی میں ہی مقیم رہتی ہیں۔ اور اسی طرح لڑکیوں کے بالغ ہو جانے پر اس کو گھر میں نہانے کی اجازت تو ہوتی ہے، لیکن بال دھونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بشالی کے ساتھ ہی ایک بہتی ہوئی ندی کو گاہ کہا جاتا ہے جہاں پر بالغ لڑکیاں اپنے بال اور کپڑے دھوتی ہیں۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں مرد اور عورتیں ایک کمیونٹی ہال میں جمع ہو جاتے ہیں جس کو جست خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جنازے کو 2 سے 3 دن کے لیے رکھا جاتا ہے اور مرنے والے کے لیے ایک بیل اور بکروں کو ہزاروں کی تعداد میں ذبح کیا جاتا ہے۔ دوستوں، کیلاشی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس طرح پیدائش خوشی کا موقع ہے، ویسے ہی مرنا بھی کسی انسان کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ پرانے وقتوں میں مردہ کو ایک لکڑی کے تابوت میں ڈال کر دور دراز چھوڑ آیا جاتا تھا، لیکن دور حاضر میں مردہ کو قبرستان میں دفنانے کا رواج موجود ہے۔ کیلاش میں سالانہ 3 مشہور تہوار منائے جاتے ہیں، جس میں چلم جوشی 13 مئی سے 17 مئی، اچاؤ 21 سے 23 اگست اور چاؤ موس 9 سے 23 دسمبر کے درمیان منایا جاتا ہے، جو کہ گزرے سال کو الوداع اور نئے سال کے آغاز کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ دوستوں، تو ان تہواروں میں تینوں وادیوں رمبور، بریر اور بمبریت کے وادی شامل ہوتے ہیں۔ ضلع میں ہونے والے سالانہ 3 مشہور تہواروں میں سے سب سے زیادہ اہمیت چاؤ موس نامی تہوار کو حاصل ہے۔ اس میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ٹورسٹ کیلاش وادی میں ہونے والے اس تہوار میں شرکت کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔